پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے مشرق وسطیٰ میں جنگی ماحول, امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا خطے میں پہنچ گیا, ایران کی فیصلہ کن جواب کی دھمکی, ٹرمپ انتظامیہ کی ایران سے نئی ڈیل کے لیے سخت شرائط, جوہری میزائل اور علاقائی کردار محدود کرنے کا مطالبہ, ایران کا الزام دہشت گردی کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل, کیا یہ محض دباؤ ہے یا جنگ کی تیاری. بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدہ, نریندر مودی نے اسے مدر آف آل ڈیلز قرار دے دیا. دوسری جانب بھارت اور یورپی یونین کے تجارتی معاہدے پر امریکہ برہم, امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا اہم بیان. T20 ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی تنازعات کا شکار, آئی سی سی نے بنگلہ دیشی صحافیوں کو کوریج کی جزوی اجازت دے دی, اور T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا 15 رکنی اسکواڈ سامنے آ گیا. سلمان علی آغا کپتان, لیکن سلیکشن پر شدید تنقید. بھارت کے خلاف میچ سب سے بڑا امتحان, کیا یہ ٹیم توقعات پر پورا اتر سکے گی. پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام کو اربوں روپے کا نقصان, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف. 2 ارب روپے سے زائد آڈٹ اعتراضات اور اربوں کے واجبات ادا ہونے پر سخت سوالات. ان تمام ٹاپکس کو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب, ویسے تو ہم جو اندرونی معاملات ہیں وہ بھی کافی ڈسٹربنگ ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں وہ جس طرح سے دے ٹیکنگ پلیس, یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے جس سے ہم ہر ہی پروگرام سے شروع کرتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ اسی سے سٹارٹ کریں. جی, میں صرف تیرہ پہ 2-4 جملے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی وہاں پہ موسم خراب ہے, ابھی بھی لوگ نقل مکانی کی وجہ سے بڑی مشکلات کا شکار ہیں, اور بدقسمتی سے ابھی بھی جو وفاق اور صوبے کے درمیان جو ہے بیانات کی ایک بوچھاڑ اور لڑائی چل رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ یہ جو نقل مکانی کے اندر جو لوگوں کو مشکلات ہیں یہ دوسرے کی وجہ سے ہیں. اور یہ جو ایک آرگومنٹ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو جی انگریزوں کے زمانے سے سردیوں میں یہ لوگ موو ڈاؤن کر جاتے ہیں, میں صرف ان کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان ٹائم بالکل جب برف باری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت نقل مکانی نہیں کرتے. یہ لوگ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں, جنہوں نے نچلے علاقوں میں آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں, جو گھروں کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہی انتظامات کر لیتے ہیں کہ برف باری سے لڑ سکیں. تو یہ بیان بازی کر کے پہلے لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف کے اوپر ذرا فوکس کریں, اور اپنی لڑائی بعد میں یہ جاری بے شک رکھیں. اب آ جاتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت انٹرنیشنل جو سیناریو ہے وہ آج کل روز بہت تیزی سے بدل رہا ہے, اور ہمارے خطے میں 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے لیے. ایک تو جنگ کا, ایران کے اوپر حملے کا, امریکی اور اسرائیلی حملے کا خطرہ موجود ہے, اور دونوں طرف سے بہت سخت بیان بازی ہو رہی ہے. امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ خلیج کی طرف گامزن ہے. ایران کی طرف سے بھی خطرہ ہے کہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرمز کو جو ہے بلاک کر دیں گے, اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی ایران کی بلاکڈ کریں گے. تو اس بلاکڈ کی صورت میں جو اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے کیا مضمرات ہیں, کیونکہ ایران یہ کہہ چکا ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے صرف قطر کے اوپر سمبولک حملہ کیا تھا, اس دفعہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ اگر حملہ ہوا تو ہم امریکن جو ایئر بیسز ہیں UAE میں جو ہے, اس کے بعد قطر میں, سعودی عربیہ, بحرین, کویت, عراق, پورے خطے میں ہم ان پر حملہ کریں گے. اگر وہ حملہ بڑھتا ہے تو خطے کے لیے جنگ کا پھیلاؤ بھی ہے, ہمارے لیے بھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی برادر ملک کا تعلقات ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیسے اس میں بیلنسنگ ایکٹ کرنی ہے. UAE سے بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, سو ہم رائٹ ان دی آئی آف دی اسٹارم ہیں. ایک تو یہ ایک ہے. دوسرا بہت بڑی آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جسے مدر آف آل ڈیلز کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور EU کے درمیان جو ہے, یورپین یونین کے درمیان جو ایک ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف تقریباً نہ ہونے کے برابر ٹیکسز 99% 96% ٹیکسز جو ہے نا وہ ٹیرفز ختم کر دیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی 2007 سے یہ سلسلہ جاری تھا, مگر اب کیونکہ ٹیرفز جو امریکہ کے ٹیرفز کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو انڈیا پہ 50% لگائے ہوئے تھے اور EU کے اوپر جو ہے انہوں نے مزید ٹیرفز لگائے, اس کی روشنی میں اس ڈیل کو 2007 سے گفتگو کو پہیے لگ گئے, اور یہ بہت بڑی ڈیل ہے. دیکھی جا رہی ہے کہ دنیا کی GDP کا 25% یہ ان دو ملکوں کا ملا کے GDP بنتا ہے,
और 33% के करीब वर्ल्ड ट्रेड जो है ये 2 ट्रेड ब्लॉक्स में इंडिया की बहुत, एक अरब 46 करोड़ आबादी है, 45 के करीब जो है EU की है। सो ये एक बड़ी अहम चीज़ है और उससे 2-3 चीज़ें हमारे लिए देखने की हैं कि अमेरिका का बड़ा रिएक्शन आया है यूरोप के ख़िलाफ़ कि हम जो है इंडिया को रूस से तेल ख़रीदने पे रोक रहे थे क्योंकि उससे रूस को तक़वियत मिलती है और यूक्रेन की जंग पे असर पड़ता है। तो वो यूरोप पे उन्होंने अटैक किया है कि अपने ख़िलाफ़ खुद ही अपनी जंग को जो है वो तक़वियत दे रहे हैं और अब भारत जो है रूस से तेल लेगा और यूरोप को बेचेगा। और इस पे ये देखना होगा कि इंडिया का जो रोमांस चल रहा था अमेरिका के साथ, क्वाड का रिश्ता, वो डिस्टर्ब होता है या नहीं होता, और ये कोई ऐसी रीअलाइनमेंट होगी तो हम कैसे इसके अंदर फिट इन होंगे। एक दूसरा, हमारे लिए ट्रेड जो है अमेरिका के बाद हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो EU है और वो हमें GSP+ का एक वो देते हैं, वो हमें कंसेशंस देते हैं, पर हम पूरी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। हमारी पहले ही एक्सपोर्ट्स जो हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, वो तकरीबन 8% जो है उसके अंदर कमी हुई है। इसके बाद जब हमारा इंडिया मेन कंपेटिटर है, जब उनकी ज़ीरो ड्यूटी EU के साथ हो जाएगी तो हमारे पहले ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि बिजली भी महंगी है और जो है इनपुट्स भी महंगी हैं। तो जब टैक्सेस भी हमारे ऊपर उनके मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है यूरोप, उसके अंदर ट्रेड पे क्या असरात होंगे। लोग कह रहे हैं कि 1 बिलियन से लेके $4.5 बिलियन तक के असर पड़ सकता है, जो कि हमारे लिए ह्यूज है। दूसरा, साथ में इस इकोनॉमिक ट्रेड डील के साथ सिक्योरिटी डील्स भी EU की और डिफेंस कोऑपरेशन की भी डील्स जो है ना ऑन द साइड हो रही हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन यूजुअली नहीं करता, ट्रेड को सिक्योरिटी से अलहदा रखता है। सो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस डील के नतीजे में हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमें क्या उसके ऊपर क्या करना चाहिए, अपनी रीअलाइनमेंट करनी चाहिए और उस पर बहस व मुबासा करने की ज़रूरत है हमें कि हमने कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि पहले ही ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है, रिजर्व्स हमारे बहुत थोड़े हमारी ज़रूरियात से रह गए हैं। ट्रेडिंग गैप जो है हमारा वो 43-44% बढ़ गया है। तो कोई एक झटका $2-4 बिलियन का भी अगर पड़ता है तो हम एकदम क्राइसिस मोड में चले जाते हैं। सो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके मुताबिक अपनी डील को एडजस्ट करें और डाइवर्सिफाई करें कि हमने कैसे, अगर यूरोप से हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो बाकी दुनिया में कैसे डाइवर्सिफाई करना। ठीक है आमिर साहब, इसको डिस्कशन को मजीद भी आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो हम डिस्कस करने वाली हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने, उनको वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं। आपके साथ नेटो पे भी बात करेंगे, गाज़ा पे भी करेंगे, बोर्ड ऑफ पीस पे भी करेंगे, मगर पहले अपने खित्ते से स्टार्ट करते हैं कि आज जो है EU की और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि जी 25% ग्लोबल GDP और 1/3 ग्लोबल ट्रेड है। तो हमारे लिए इस मौके पे जबकि अमेरिका के टैरिफ्स लगाए जा रहे थे और हर कोई रीअलाइनमेंट कर रहा है, इस ट्रेड डील के हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? मेरा ख्याल है हमारे लिए तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन जाहिर है ये एक रिएक्शन है EU का और इंडिया का। हमारे लिए जो मैं कह रहा हूँ कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद है कि कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारा भी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EU, और जब उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तकरीबन ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी, तो कहा जा रहा है कि 1 बिलियन से लेके $4.5 बिलियन तक की ट्रेड हमारी भी इफेक्ट होगी EU के साथ। जी, वो तो डिपेंड करता है ना पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मगर ये ज़हन में रखें कि हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर जो है वो चाइना है और उस हवाले से आई थिंक वी शुड बी कॉन्फिडेंट। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हमें EU के साथ किस तरह से ट्रेड बढ़ानी चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये कि ये इसका फॉल आउट बहुत ही लिमिटेड होगा। डॉक्टर साहब, एक और इसका एंगल भी है कि अमेरिका का बड़ा सख्त इसके ऊपर रिएक्शन आया है
اور اسکاٹ بیسنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم انڈیا کی جو روس سے تیل خرید رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یورپین یونین جو ہے ہمارے اس ایفرٹ کو اپنے ہی خلاف، جو یوکرین کی جنگ میں روس کے خلاف، یہ اس کو انکریج کر رہے ہیں۔ اس اینگل سے دیکھیں گے تو کیا اس کے مضمرات ہیں؟ میرا خیال ہے امریکہ تو کہتا رہتا ہے، سب کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں اوور آل تو اس وقت ملک جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ریزسٹ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ بھی ڈسکشن شور آپ کریں گے کہ جس طرح سے ویسٹرن یورپ نے بوائیکاٹ کیا جو سائننگ سیریمنی تھی بورڈ آف پیس کی۔ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی ڈیووس پہ، کیا انہوں نے کال دی ٹو ریزسٹ امریکہ، حالانکہ امریکہ کا نام نہیں لیا بٹ ویری کلیئرلی انہوں نے کیا کہا۔ تو اس طرح کی جو ٹریڈ ڈیلز اب ہو رہی ہیں بٹوین ادر کنٹریز، ظاہر ہے اٹس اے ریئیکشن ٹو ٹرمپ اینڈ ہز پالیسیز آف امپوزنگ ٹیرفس اینڈ آلسو ہز پالیسیز آف بلنگ ادر کنٹریز۔ دیکھیں اس کا بلنگ اگر آپ کریں گے اور ملکوں کو تو پھر ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا، پھر وہ چاہیں گے کہ وہ کوئی آلٹرنیٹ پاتھ تلاش کریں اور اپنی جو ڈپینڈنس ہے امریکہ پہ وہ کم کریں۔ اور یہ ایگریمنٹ جو ہوئی ہے یا فری ٹریڈ ڈیل جو ہے، آئی تھنک دس از آلسو پارٹ آف دیٹ، پارٹ آف ٹرائنگ ٹو فائنڈ آلٹرنیٹ ویز ان وچ کنٹریز ٹریڈ ود ایچ ادر اینڈ ریڈیوس دیئر ڈپینڈنس آن امریکہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل اسی تناظر میں ایکچولی میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ امریکہ کی جو بڑی کورسو قسم کی ٹیرفس ہیں اور پوری دنیا اس کے مطابق اپنے ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ 2007 سے یہ گفتگو جاری تھی ای یو اور انڈیا کے درمیان میں، ایک دم اس کو پہیے لگ گئے اور انڈیا نے بھی اور یورپین یونین میں بھی اسٹریٹ وار کے نتیجے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، ایک قسم کی یہ مزاحمت ہے۔ ہماری جو حال ہی میں جو ہماری بورڈ آف پیس کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے مختلف جو پالیسیز ہیں، اس ری الائنمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری مناسب پالیسیز چل رہی ہیں؟ ہماری کہاں مناسب پالیسیز چل رہی ہیں؟ ہماری پالیسیز تو ہیں کہ ہم فلیٹر کرتے ہیں صدر ٹرمپ کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہے دن بہ دن جو ہے بورڈ آف پیس کے نئی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، نئے مضمرات سامنے آتے ہیں۔ ابھی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف غزہ کے علاوہ پوری دنیا کا ایک متبادل یونائٹڈ نیشنز کی یہ باڈی بن گئی ہے، حالانکہ ایک لیول پہ مذاق خیز بات لگتی ہے۔ تو یہ کیا کل کو یہ گرین لینڈ، کینیڈا، کسی بھی ملک کے حوالے سے کریں گے تو ہم اپنی بائیلیٹرل پالیسی بھول کے پھر ہم پابند ہوں گے؟ کتنا کہ بائنڈنگ ہے یہ ایگریمنٹ؟ دیکھیں بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، اس کی کوئی لیگیلٹی کوئی نہیں ہے نا۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، مگر میں اس پہ اٹینشن ڈرا کرنا چاہتی ہوں کہ یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرز نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صرف یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس لیگل اتھارٹی ہے پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے دنیا میں، اور کسی ادارے کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ ایڈ ہاک ادارہ ہو، چاہے وہ کسی اور نوعیت کا ہو۔ تو یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو این سیکرٹری جنرل کی طرف سے رسپانس ہے ٹو دا بورڈ آف پیس۔ وہ تو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو ذمہ داری ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس ہے اور سول اتھارٹی ہے ان کے پاس، وہ آپ نہیں لے سکتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کیا کہ اگر کل کو ٹرمپ کوئی ایسی یونیلیٹرل ایکشن لیتا ہے، جس طرح ایران پہ اگر وہ اٹیک کرتا ہے، جس کی بات چیت بہت ہو رہی ہے، اسپیکولیشن بہت ہی انٹینس ہے اس وقت، تو اس وقت پاکستان کیا کرے گا؟ ظاہر ہے پاکستان کو دین ڈی لنک کرنا پڑے گا، وچ از وائی آئی ہیو آرگیوڈ کہ اس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر آگے جا کے آپ کو الگ ہی ہونا ہے، جو ہونا پڑے گا اگر ٹرمپ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ ٹرمپ کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اعتبار ہی نہیں ہے، ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ۔ یہ ایک بالکل ہی انہنجڈ کیریکٹر ہے اور اگریسو ہے، مرکیوریل ہے، انپریڈکٹیبل ہے۔ کل کو وہ کہیں اور اٹیک کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا اس کا حصہ بنیں گے؟ ول یو بی اے پارٹی ٹو دس؟ obviously not۔ ڈاکٹر صاحب، جو شرم الشیخ کے اندر 8 مسلم ممالک نے سائن کیے تھے 20 نکاتی ایگریمنٹ کے اوپر، جو اس کا بھی حصہ ہیں، یہ ٹرمپ کی بورڈ آف پیس کا بھی، اس کی ایک شک تھی کہ ہر ملک اپنی ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن کرے گا بورڈ آف پیس میں شامل کرتے ہوئے۔
جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو سائن کیا ہے اس کے مندرجات جو ہیں وہ پبلک نہیں کیے گئے. ہمیں نہیں پتا کہ کیا سائن کیا ہے, کتنا بائنڈنگ ہے بائی لیٹرل. وہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے پیرائے میں تو نہیں ہے, مگر اس پہ ہم نے کیا سائن کیا ہے اور نہ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے, نہ اس کی کوئی اطلاع ہے. کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ عامر یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ واقعی ڈبیٹ نہیں ہوئی, نہ ہی کسی سے کنسلٹ کیا اس ہماری حکومت نے, نہ ہی اپنے بیک بینچز سے بھی بات کی یا بریف کیا, کسی کو نہیں بتایا. بس چل پڑے وہ اور جا کے سائن کر دیا. اور پھر یہ کہا, ایک منسٹر نے تو ابھی حال میں یہ کہا کہ یہ بڑی وکٹری ہے. میں اس پہ ہنسوں یا کیا کہوں میں اس پہ, یہ کس طرح سے وکٹری ہے بھائی؟ آپ اپنی بالکل ہی سوچے سمجھے بغیر ایک ایسی چیز میں انٹر کر گئے ہیں جس کے بہت ہی دور دراز امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں ہمارے لیے اور باقی ممالک کے لیے. سو یہ بڑی نان ٹرانسپیرنٹ قسم کی ڈیسیشن میکنگ تھی اور ہے. لیکن کیا اس میں ہے, میرا خیال ہے وہ تو کلیئر ہے. جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ تو ڈاکیومنٹ لیک ہو چکا ہے, وہ سب کو پتہ ہے اس میں کیا ہے. اسی میں تو ہم نے یہی دیکھا نا کہ غازہ کا نام تک نہیں ہے, اور اس میں یہی بتایا گیا کہ ایک ہی اتھارٹی ہے اس تنظیم کی یا اس کیا کہتے ہیں فورم کی, اور وہ ہے صدر ٹرمپ. باقی تو ملکوں کا کیا سے ہے یا کوئی ان کی اتھارٹی ہے, اس پہ تو بالکل خاموشی ہے اس ڈاکیومنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے قانونی طور پہ انٹرنیشنل لا میں, مگر کوئی جو بائی لیٹرل ہمارا اور امریکہ کے درمیان جو ہم نے سائن کیا ہے امریکہ کی بائی لیٹرل نہیں, بائی لیٹرل کچھ نہیں ہے. اچھا, یہ صرف we are part of the board of peace, that's it. There's nothing bilateral in this as far as I know. اچھا کوئی وہ چلیں, ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر خاص طور پہ یہ ڈالا گیا تھا کہ ہر ملک اپنے اس کے مطابق یہ دیکھ کے بائی لیٹرل بھی. یہ چارٹر میں نہیں ہے. We have to go by the charter. چارٹر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ملک ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ کرے گا. لیکن میرا خیال ہے جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 19 ملک تھے صرف جنہوں نے سائن کیا. اس کے بعد جناب کلیمز ہوئے امریکہ کی طرف سے کہ نہیں 25 یا 35 ملک ہیں جنہوں نے ہاں کی ہے. ٹھیک ہے 19 سے تو زیادہ ہوں گے, لیکن 35 کی میں نے تو لسٹ کوئی نہیں دیکھی. اور پھر ویسٹرن یورپ نے تو پورا بائیکاٹ کیا نا, وہ تو گئے ہی نہیں, اور انہوں نے بلکہ اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں فی الحال. ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ کی طرف سے جنرلی جو ان کا رسپانس آتا ہے کہ جی ٹرمپ کی مرکوریل نیچر دیکھتے ہوئے ان کی رانگ سائڈ پہ نہیں ہم رہنا افورڈ کر سکتے, ہماری وہ اوقات نہیں ہے, تو اس لیے بھی ہم نے ٹوئنگ دا لائن. کتنی جان ہے اس آرگیومنٹ میں؟ کتنی دفعہ پاکستان نے نہ کی امریکہ کو مختلف ایشوز پہ, کتنی دفعہ, بہت دفعہ. تو کیا ہو گیا؟ پاکستان ڈیزالو کر گیا, پاکستان بروک ڈاؤن, کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ڈرپوک, اگر ڈرپوک پالیسی آپ نے اختیار کرنی تو پھر اس کو یہی کہیں کہ یہ ڈرپوک پالیسی ہے. یہ بہانے نہ بنائیں کہ ہماری اتنی وقت نہیں ہے, ہماری یہ نہیں. ان کی نظر میں شاید نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے اپنے آپ پہ. بات یہ ہے کہ ایک ایسا قدم لیا ہے جو شاید حکومت کے مفاد میں ہو لیکن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اس وقت ہمارے خطے کے اندر جو ہے ایران کے حوالے سے مزید کشیدگی ابھی جاری ہے, جنگ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. آج بھی اور کل بھی جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی بڑے سخت بیان آئے ہیں کہ ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ خلیج کی طرف موو کر رہا ہے, اور ایران کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اس دفعہ ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ تمام خلیج میں خطے میں امریکن بیسز کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. کتنا یہ جنگ کا خطرہ موجود ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ سیریس سچویشن ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. جو آپ نے نقشہ کھینچا وہ بالکل درست ہے, اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اور خدشہ اب یہ ہے کہ امریکہ پہلے تو ایک نیول بلاکیٹ کرے گا ایران کا, اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اٹیک کرے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید بیہائنڈ دا سینز کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے جس میں کہ وٹکاک فرام دی امریکن سائڈ انوالوڈ ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا عامر کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے
مذاکرات میں تھے وہ لوگ, دے ور ان ٹاکس ود ایران, اور اوپر سے اٹیک کر دیا انہوں نے. تو اس دفعہ ایران لائک لاسٹ ٹائم ول ناٹ بی کاٹ آن دا ہاپ. ایران نے جیسے آپ نے بھی کہا بار بار یہ کہا کہ ہم تو تیار ہیں, اور اس دفعہ ہمارا رسپانس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا کمپیئر ٹو دا لاسٹ ٹائم. سو اٹس اے ویری سیریس سچویشن, اور اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان ہیز ٹو بی آن ہائی الرٹ, بیکاز ایز یو نو ہمارا بڑا لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اول تو یہ کہ وی شوڈ اسٹینڈ سالڈلی ود ایران اگر اس طرح کی اگریشن ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب اس لیے بھی کہ یہ ابھی حال ہی میں جو اٹیمپٹ کی گئی ایران کے اندر انتشار پھیلانے کی, اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بلوچ سیپریٹسٹ جو ایران کے اندر ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا تھا, اور ان کے تانے بانے ہمارے بلوچ سیپریٹسٹ سے بھی ملتے ہیں, اس لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ ویسے بھی ضروری ہے, چاہے یہ بات ہے صحیح یا نہیں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وی ہیو ٹو بی آن ہائر الرٹ آن دا بارڈر اینڈ میک شیور کہ کوئی ایسا اسپل اوور نہ ہو جس سے کہ ہمارا ملک, ہمارا بلوچستان ڈیسٹیبلائز نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک اور بڑا اہم پہلو اس کا ہوگا کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے, اور ایران اپنے بیان کے مطابق جو ہے پچھلی دفعہ قطر پہ انہوں نے ایک سمبولک سا میزائل پھینکا تھا, اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن بیسز کے اوپر اٹیک کریں گے. ہماری لائف لائن ہے سعودی عربیہ سے, اب ہماری پارٹنرشپ اسٹریٹجک بھی ہے, یو اے ای, قطر, بحرین, تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں, اور ہم ریمیٹنسز پہ اور تیل کی سپلائی پہ اور ان کے رول اوورز کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہیں. ہمارے لیے ایسی سچویشن میں بہت کمپلیکیٹڈ مشکل نہیں ہو جاتی؟ جی ظاہر ہے بہت ہی مشکلات پیدا ہوں گے, لیکن اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو عرب ممالک ہیں جس میں سعودی عربیہ ظاہر شامل ہے, قطر, یو اے ای, ان کی طرف سے کوشش جاری ہے کہ امریکہ کو سمجھایا جائے کہ اس قسم کی یا کسی قسم کی فوجی کارروائی نہ کریں ایران پہ, اس لیے کہ وہ پورا خطہ ہی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. تو یہ تو چیز میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ہے کہ ان کی طرف سے یہ کوشش ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان سعودی ڈیفنس ڈیل ہے وہ بھی کافی نان ٹرانسپیرنٹ ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے تحت پاکستان کو کیا کمٹمنٹ کی ہے پاکستان نے. سو یہ آپ کا سوال بالکل وجہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے بیسس پہ جو ظاہر عرب ممالک میں ہے, تو واٹ ول ہیپن دین انڈر دا پاکستان سعودی ڈیل, واٹ ول بی, یعنی کہ پاکستان what will it be obliged to do, یہ کلیئر نہیں ہے. ہماری حکومت نے ہمیں بتایا کچھ نہیں ہے, اس پہ بھی کوئی بریفنگ نہیں ہوئی نہ پارلیمنٹ کو نہ کسی اور جگہ پہ, اس پہ بھی انہوں نے پبلک نہیں کیا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کے تحت پاکستان کو کیا کرنا ہے ان کیس سعودی عربیہ از اٹیکڈ اور a base in Saudi Arabia is attacked. We don't know. ڈاکٹر صاحب یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ ہم اس خطے میں تاریخی طور پہ ایرانین اور سعودی ٹینشن کی لینس سے پرزم سے دیکھتے تھے. اب سعودی عربیہ اور ای یو کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے, ابو دھابی اور سعودی عربیہ کہہ لیں, اور پراکسی وار سوڈان, لیبیا, صومالیہ, سیریا, سب میں یہ اوپن اب ایک چیز آ گئی بھی ہے, یمن میں حال ہی میں ہوا. تو یہ نئے لینس سے دیکھتے ہوئے ہم ڈپینڈنٹ ہیں ایران پہ بھی بہت زیادہ, ہمارا ہمسایہ ہے یو اے ای, سعودی عربیہ ہماری لائف لائن ہے اکنامکلی بھی ادروائز بھی. تو یہ ہمارے لیے مزید یہ کمپلیکیشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کا تو ظاہر ہے جو ہمیں کنکلوژن نکالنا چاہیے, جس قسم کی ٹینشنز, تناؤ, کشیدگی وغیرہ ہے بٹوین فار ایگزامپل سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای, پھر رائیولریز چل رہی ہیں وہاں, اور یہ سارا نتیجہ کس چیز کا ہے, یہ ایک پاور ویکیوم ہے مڈل ایسٹ میں. وہ پاور ویکیوم کس لیے ہوا, کیسے ہوا؟ جیسے امریکہ نے گریجولی ڈس انگیج کیا اور ریٹرینچ کیا فرام دا ریجن, جس سے کہ اسپیس کھل گئی اور ایک پاور ویکیوم بن گیا جس میں کہ یہ رائیولریز اب ہو رہی ہیں. تو ہمارے لیے یہ دیکھتے ہوئے جو سبق ہمیں لینا چاہیے وہ یہ کہ اس سے دور رہیں. ٹھیک ہے ہمارے باہمی تعلقات ہیں مختلف عرب ممالک کے ساتھ جو بہت اہم ہیں, جیسے آپ نے بھی نشاندہی کی, لیکن وی شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ ان دیئر ٹینشنز اور دیئر کانفلکٹس. اسی لیے یہ جو خبریں آ رہی ہیں
کہ پاکستان اسلحہ بیچنے کو تیار ہے یا جہاز بیچنے کو تیار ہے 1-2 ارب ممالک. یہ اس کے لیے ایک ٹرم اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے ایکسس آف سیسیشن، کہ تمام افریقہ اور ان ممالک کے اندر جہاں جہاں سیسیشنسٹ ہیں وہاں پراکسی وار جاری ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 سال کا یہ جو ورلڈ آرڈر تھا وہ اب دنیا بالکل وہ بقول کارلی صاحب کے رپچر ہو گیا ہے، ٹرانزیشن نہیں ہو رہی، اور بڑی اہم ری الائنمنٹ ایک چل رہی ہے. ہر ملک اپنے اس وقت مفادات کا تحفظ کر رہا ہے بڑی ایمرجنٹ بیسز پہ اور بڑے اعلام کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ جو آپ خطرات کی نشاندہی کر رہی ہیں، یہاں بحث کا یہاں جو بیانیے چل رہے ہیں، پکڑ دھکڑ مار دھاڑ کہ پتنگوں پہ کسی کی تصویر نہ لگ جائے اور یہ نہ جائے، کوئی ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری جو ہے پبلک ڈومین میں، ایون میڈیا میں بہت کم بحثیں ہو رہی ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں. جی افسوسناک بات ہے، بیکاز اس کی جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رولز بیسڈ آرڈر تو بالکل ہی بریک ڈاؤن کر چکا ہے، اٹس فنشڈ، اٹس گون. پھر یہ کہ گلوبل آرڈر اس وقت ڈس آرڈر میں تبدیل ہو گیا ہے، اور بالکل ہی یونیلیٹرل قسم کی جو پالیسیز امریکہ نے اپنائی ہیں اس سے بہت ڈسرپشن پیدا ہو رہی ہے پوری دنیا میں. سو اس پہ فوکس نہیں ہے، مگر فوکس جس کا ہونا چاہیے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور وہ ہے ہمارا پارلیمنٹ. یہ تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے، یہ تو پارلیمنٹ میں ممبرز کو کہنا چاہیے، حکومت کو، کہ جی آپ ہمیں بریفنگز دیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے ڈیبیٹ کریں تاکہ یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ ہم پبلک تک لے کے جائیں. دیکھیں پبلک کے لیے مشکل ہے نا، وداؤٹ انف انفارمیشن آپ پبلک سے تو توقع نہیں رکھ سکتے نا کہ وہ اس پہ مباحثے کریں اور ڈیبیٹ کریں. لیکن پارلیمنٹ کا تو یہ یعنی کہ ڈیلیبریٹو فنکشن تو پارلیمنٹ کے پاس ہے نا. ایک کی فنکشن پارلیمنٹ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا، ایک تو لا میکنگ ہے ظاہر ہے، اور دوسرا ٹو ڈیبیٹ امپورٹنٹ ایشوز سو دیٹ پالیسی میکنگ جو ہے وہ رسپونڈ کرے اس قسم کے ڈیبیٹس میں جس میں یا کنسنسس بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹیرین شوڈ لیو اپ ٹو دیئر رسپانسبلٹیز، جو میں دیکھ رہی ہوں کہ دے آر ناٹ. ڈاکٹر صاحب علاج تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے تشخیص ہوتی ہے. جب یہاں تشخیص کے ہی کوئی یہاں سچویشن ہی نہیں ہے، اور ہر دفعہ جب آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، گو کہ آپ کے مشورے ہمارے کسی کے سنے نہیں جاتے. میں پھر بھی فرض بنتا ہے یہ سوال میں ریپیٹ کروں گا لاسٹلی آپ پہ، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے علاوہ اور کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ؟ دیکھیں پارلیمنٹ تو سب سے اہم فورم ہے نا اس حوالے سے کہ وہاں الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے. یہ اور بات ہے کہ جس الیکشن سے وہ آئے ہیں اس پہ ابھی بھی ایک شیڈو ہے، ڈسپیوٹڈ ہے وہ، لیکن پھر بھی جو بھی ہے پارلیمنٹ میں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ آپ میڈیا میں یہ ایشوز ریز کر رہے ہیں تاکہ پبلک کو انفارم کیا جائے، پبلک کو انگیج کیا جائے اور پبلک کو پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے. اور تیسری چیز میں یہ کہوں گی کہ سول سوسائٹی کی طرف سے بھی کلیکٹیو پریشر ہونا چاہیے آن دا گورنمنٹ کہ آپ ذرا ٹرانسپیرنسی تو لائیں ہماری فارن پالیسی میں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں ایگزیکٹلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان سعودی ڈیل کی امپلیکیشنز کیا ہیں. سو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں میں نے کتنا عرصہ گزارا ہے ایز اے پریکٹیشنر ان فارن پالیسی، میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ فارن پالیسی اتنی نان ٹرانسپیرنٹ ہو اور اتنے کی ایشوز پہ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو حکومتیں نہیں ریویل کرتی اور نہیں کر سکتی، دیٹس فائن، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز اتنی خاموشی میں ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور سیفسٹ لیگ جو ہر دفعہ آپ کہتی ہیں، میں دہرا دیتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ جب خطرات منڈلا رہے ہوں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اٹس آلویز ویری ایجوکیٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہم سے گفتگو کر رہی تھیں، اور یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट भी कुछ सियासत का समंजर पेश कर रहा है, क्रिकेट का मैदान, और वहाँ पे भी जो मामलात हैं वो इस वक्त डिस्कस होने वाले हैं। आमिर साहब हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उनको वेलकम करेंगे जी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे ज्वाइन करने का। हम कई दहाइयों से आपके मद्दाह हैं और आपका तबसरा ख़ास तौर पे सुनना चाह रहे हैं कि क्रिकेट भी जिस तरह हमारी सियासत पूरा थिएटर का समा है, वहाँ भी एक थिएटर ही अब लग चुका हुआ है हमारे लिए। जो बाकी इश्यूज भी हैं, टीम की सिलेक्शन पर भी बात करेंगे, पर पहले जो बांग्लादेश है कि बांग्लादेश के हवाले से हमें ये फैसला करना है कि हमने क्या करना है, और क्या सफारती एंगल से देखना है कि हमें हमारे बड़े अरसे बाद अपने तल्लुकात बेहतर हुए हैं और हमें मॉरली इखलाकी सियासी सपोर्ट करनी है, या एक इकनॉमिक एंगल देखना है और लीगल एंगल देखना है कि आईसीसी में ये जो इंडिया की इजारादारी इसको कैसे ब्रेक किया जाए। जी, आपके व्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब, और रबिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय जोश से काम लिया है बजाय होश से काम लेने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ किस्म की चीजें करता रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। इस वक्त हलचल तो मची हुई आईसीसी में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है दो ऑप्शन है इनके पास। कल भी डिस्कस हुआ है कि एक ऑप्शन तो कंप्लीट बाइकआउट किया जाए। अगर कंप्लीट बाइकआउट करते हैं तो उस सूरत में आईसीसी से जो पाकिस्तान को फंड्स मिलते हैं $34.5 मिलियन, वो फंड्स नहीं मिलेंगे। और अगर बॉयकॉट करते नहीं है और खेलते जाकर, और उस सूरत में वो भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करते हैं तो उस पर कोई, और अपनी हुकूमत की हिदायत देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनके पास दो ऑप्शन हैं, लेकिन आप देखें कि इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में, यानी कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। पहले बांग्लादेश को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप जाकर श्रीलंका में खेलें। तो इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा सरायत कर गई है क्रिकेट में। जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर कंट्रोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जय शाह का, और उसके बाद से सियासत बहुत ज्यादा आ गई। और फिर दूसरे आमिर साहब, पैसा 80% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है, और भारत को अपने पैसे पर बड़ा जोम है। दुनिया के 3 ममालिक सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, 5% पाकिस्तान को शेयर मिलता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत पैसे के जोम में उसने जो बोर्ड के 16 मेंबरान थे उनमें से 14 को मिला दिया। अब उन्होंने इस बात के हक में फैसला किया कि जनाब श्रीलंका इनको शिफ्ट ना किया जाए बांग्लादेश को, इनके मैचेस भारत में कराए जाए। तो आप इससे मोनोपोली भारत की इजारादारी को आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आईसीसी का चेयरमैन है वो भारतीय है, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भारतीय है, आईसीसी का डायरेक्टर मीडिया वो भारतीय है। बेशुमार भारतीय लोग आईसीसी में आ चुके हैं, इसीलिए लोग इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। ये आपने बड़ी खबर दी है, और कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो वो हमारे स्लॉट्स जो हैं श्रीलंका के अंदर बांग्लादेश को देख के मजीद वो अपना सफारती मामला भी तय कर लेंगे और उनको और हमें भी मुश्किल में डाल देंगे। कैसे बेग साहब ये मोनोपोली जो इनकी तोड़ी जाए कि इस वक्त जो दुनिया के वेस्टर्न मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई नहीं बोलता। फिर इवन के कमेंटेटर्स, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स, उनके भी कारोबारी मुरासिम हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स के भी कारोबारी मुरासिम जुड़े हैं इंडिया के साथ। तो हमें क्या क्या इसको रेसिस्ट कैसे करें, मज़ामत कैसे करें? देखिए आमिर साहब, इसके कसूरवार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि हमने लॉबी नहीं बनाई, हम अलग थलग रहे, बजाय इसके कि हम आईसीसी में इनरोड करते, आईसीसी के ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते। आपने सिर्फ एक बांग्लादेश को इसलिए मिला लिया कि बांग्लादेश के सियासी हालात तब्दील हो गए, हसीना वाजिद भाग गई बांग्लादेश छोड़कर, और वहां पर जो रिजीम आया, अभी तो इंटरम गवर्नमेंट है, 12 को उनके इलेक्शन हो रहे हैं, 12 फरवरी को, तो जो रिजीम आया
اس رجیم کا ٹلٹ جو ہے پاکستان کی طرف ہے، جس کی وجہ سے بھارت اپنے اس کے پیٹ میں بڑا مروڑ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں 1971 میں یہ بیبی ان کا ہے بنگلہ دیش، اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کیوں کھڑا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور آپ کو میں خبر دوں کہ بھارت کے آپ متعصبانہ رویے کا اندازہ اس بات سے لگائیں عامر صاحب کہ انہوں نے تقریباً 100 کے قریب بنگلہ دیشی جرنلسٹ اور ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ویزے اپلائی کیے تھے بھارت کے، کہ میچز ورلڈ کپ کے میچز جو بھارت میں ہو رہے ہیں انہوں نے ان کو اب تک ویزے نہیں دیے۔ اس سے پہلے بھارت پاکستانی نژاد کرکٹرز کو ویزے نہیں دے رہا تھا، تقریباً 42 کھلاڑی اور آفیشل سب کو ملا کر ایسے لوگ تھے جو پاکستان میں پیدا ہوئے یا وہاں پلے بڑھے پاکستان سے باہر جا کر، ان کو ویزے نہیں دے رہا تھا۔ جب پریشر پڑا بھارت پر تو انہوں نے ان کو ویزے ایشو کیے، لیکن جس طریقے کا سیناریو کریٹ ہوا ہے اس میں بھارت کی بڑی جگہسائی، بڑی بدنامی ہو رہی ہے، اور اس جنکس کو کیسے توڑیں گے؟ لابیز بنا کر توڑیں گے۔ اب آپ دیکھیں عمان جیسا ملک بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے، یو اے بھی مل گیا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش ایک طرف ہے، افغانستان، اس کے علاوہ سری لنکا، بھارت، ایشیا کے 3 ممالک ایک ساتھ ہو گئے، اور گورے تو الگ ہی ہیں، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک واضح اسٹریٹجی بنانی پڑے گی آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کو چیلنج کر سکے۔ ہمارا آف کورس جو ہے ان کی ریسورسز آئی پی ایل کی اور انڈیا کی بہت زیادہ ہیں، مگر پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، جو آئی بالز بنگلہ دیش کے بھی 15-18 کروڑ لوگ ہیں، سری لنکا مل جاتا ہے، 3 کرکٹنگ پاورز جو کہ میجر 8 کے ٹاپ 8 میں آتی ہیں۔ تو ہمارا اکنامک اور آئی بالز کا لیوریج اگر جوائنٹ اسٹریٹجی ہو تو کافی بڑھ جاتا ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا عامر صاحب۔ اب یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے آئی پی ایل جب ہوگی، انڈین پریمیئر لیگ، اس کے میچز بنگلہ دیش میں دکھانے پر پابندی عائد کر دی ہے کہ نہیں دکھائیں گے، تاکہ جو آئی بالز ہیں، جو بہت سارے ان کے سپانسرز ہیں، ان کو مسئلہ ہو۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ورلڈ کپ کا ہے، T20 ورلڈ کپ کا۔ براڈ کاسٹر جو ہیں وہ یہ آئی سی سی سے جب وہ کانٹریکٹ لیا انہوں نے، تو یہ شرط عائد کی کہ پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں ہوں گے، تاکہ ایٹ لیسٹ ایک میچ ہو اور پھر اس کے بعد آگے میچز ہو۔ جس طرح آپ نے ایشیا کپ میں دیکھا 3 میچز ہوئے پاکستان بھارت کے فائنل سمیت۔ تو اب اگر پاکستان بھارت کے خلاف نہیں کھیلتا، بوائیکاٹ کرتا ہے، تو کتنا زیادہ فائنینشل لاس ہوگا براڈ کاسٹرز کو جنہوں نے رائٹس خریدے ہیں۔ اور اس صورت میں جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اس صورت میں وہ آئی سی سی کو لیگلی سو بھی کر سکتے ہیں، ان کو عدالت میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو سارے پرونز اینڈ کون جو ہے نا وہ آئی سی سی سوچ رہی ہے۔ پاکستان کے اس وقت گیند پاکستان نے آئی سی سی کے کورٹ میں پھینک دی ہے، اور پاکستان نے بڑا کارڈ کھیلا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو میری چھٹیز کہہ رہی ہے، جی ربیہ جی میر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے پولیٹیسائز کیا ہے کرکٹ کو، کبھی ہاتھ نہ ملانے کا مسئلہ، اور جس طرح سے ابھی یہ بنگلہ دیش کے اوپر آئی سی سی نے جو رول پلے کیا ہے، تو ہاؤ از ورلڈ ریسپونڈنگ ٹو دس بیہیویئر؟ کیونکہ کرکٹ کو ہمیشہ سے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اٹس اے گریٹ سورس آف انٹرٹینمنٹ، اور پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے۔ تو کس طرح سے لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں ادر دین آئی سی سی، ایک باڈی کے علاوہ جو ورلڈ ہے وہ کیا رسپانس دے رہا ہے ٹورڈز دس بیہیویئر جو یہ انڈیا کا ہے؟ دیکھیں ربیہ، دنیا بھر میں یقیناً بھارت پر لان تان تو ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ کرکٹ پلئنگ نیشنز اور خاص طور پر جو آئی سی سی کے بورڈ ممبرز ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب 2030 کے کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی اسے کرنا ہے، تو اس میں تو تمام کھیل آئیں گے، اور اس وقت اس کا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا۔ پھر بھارت 2034 کے اولمپک گیمز کی میزبانی کے لیے جا رہا ہے، اور اولمپکس میں تو کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی برداشت نہیں کرتی۔ تو بھارت کو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ لوگ جو کہ پیسے کی وجہ سے یہ نہیں بول رہے نا، جو بورڈ میں ہے آئی سی سی کے بورڈ میں، وہ ممالک، بھارت ان کو پیسہ بہت زیادہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تو کہہ رہے ہیں، لوگ لان تان کر رہے ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جو نہیں رہیں گی۔ بھارت کا تو اپنا کام چل رہا ہے نا آئی سی سی بورڈ ممبرز کی حمایت کی وجہ سے۔ یہ سفارتی معاملات بھی بہت اہم ہو گئے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی ہماری وہاں پہ ورلڈ کپ کے اندر پرفارمنس۔
अगर वो अच्छी रहेगी तो ये तमाम गलत सही फैसले इग्नोर हो जाएंगे, वरना हर इशू जो है बहुत बड़ा इशू बनेगा। मैं आपके तबसरे सुन रहा हूँ कुछ दिनों से क्रिकेट की जो सिलेक्शन टीम की गई है उसके मुतालिक कि काफ़ी सारे आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। मैं चाहूँगा आप अपनी ज़रा क्रिटिक हमें ज़रा हमारे से भी शेयर करें कि सिलेक्शन में क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ रही हैं। देखिए आमिर साहब, जो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन ही ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी कबूल ना करे, ये सिलेक्शन कमेटी बगैर चीफ सिलेक्टर के है। प्रोग्राम को खत्म करेंगे, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।